مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے تو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا جب بریلی کا احمد رضا مل گیا. باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. در یتیم پیدا ہوئے. 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں ہیں. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وَذِكْرَ بَاقْ وَوَلَدْتُ تُحْرَى، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھن گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا. اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے. یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے. انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو. اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے. نالین حضور کے خون سے بھر گئے. عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے. ان پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے. اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا. تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے.
لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں۔ ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں، پھولے نہیں سماتی۔ ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے؟ تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا، کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے، زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی، آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی۔ مالک بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا خالق لگتا ہوں، آجا پلٹ کے۔ اللہ زی خالقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے صورت دی، تجھے چمکتی آنکھیں دی، تجھے روشن چہرہ دیا، تجھے بولنے والی زبان دی، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے کیا کچھ نہیں دیا، اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آجا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان تجھے جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا جا کے، آجا پلٹ کے، میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے۔ جنت میں باغ ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شراب مصفہ کی نہریں ہیں، وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے۔ آجا جنت میں، آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا۔ صاحبو بہت وقت گزار چکے، تھوڑا وقت باقی ہے، آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں۔ جانا تو ہے ہی، آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے، اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کل لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی، اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ وہ لمحے ہوں گے جب غسال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو۔ وہ لمحے آنے والے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والے ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں، بیٹھ ہی رہنا ہے، ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی۔ یہ پلازا بنانا ہے، یہ مارکیٹ خریدنی ہے، اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہیں، یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے۔ جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھی، وہ تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے، لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاٹے۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج، سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا، صدقہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن کہا جائے گا نہیں، تجھے بڑا موقع دیا، تیرے پاس مسلح آئے، تیرے پاس عالم آئے، تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، تیرے سامنے جنازے اٹھے، روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا،
لیکن تو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری، آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے۔ پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے، اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، تر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکنے۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ پہ لگا دیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ آجا آجا، تو نے پھر بھی تو آنا ہی ہے، پھر جو منہ چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا، پھر لوگ جو اٹھا کے لے آئیں گے، اپنے قدموں سے چل کے آجا، اس کی رحمتیں تیرے اوپر برسنا چاہتی ہیں۔